بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ علم الصرف اولین، اس کی ہم نے 5 فصلیں تقریباً پڑھی ہیں۔ 5ویں فصل جاری ہے۔ 5ویں فصل کے اندر ہم نے فعل امر کو شروع کیا تھا کل، اور سبق نمبر آج 12 ہے اس لحاظ سے۔ تو اس میں کل جو ہم نے فعل امر کے اندر پڑھا تھا وہ فعل امر کی ہم نے گردانیں پڑھی تھی۔ گردانوں میں ہم نے معلوم بھی پڑھی تھی، مجہول بھی پڑھی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آخر میں بتایا تھا کہ نون ثقیلہ اور نون خفیفہ اس کے ساتھ بھی لگتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آخر میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ کل ہم انشاءاللہ اس امر کو اس لحاظ سے پڑھیں گے کہ امر بنتا کیسے ہے۔ فعل امر لام زیر لی والا جو ہے، لی یفعل، یہ کیسے بنتا ہے، اور اسی طرح افعل، 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 یہ کیسے بنتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نہی بالکل آسان اور مختصر ہے، اس کو ساتھ نمٹا کے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آج ہمارے افعال ختم ہو جائیں گے، آگے پھر اس میں فاعل سے اسماء شروع ہوں گے۔ کیونکہ افعال آپ نے کتنے پڑھے تھے؟ 4، ماضی، مضارع، امر، نہی۔ تو ماضی پڑھ لی، مضارع آپ نے پڑھا، اس کے بعد امر آپ نے شروع کیا ہوا ہے، نہی بھی اگر ساتھ ہو گئی تو افعال تو ختم ہو گئے۔ اب جب افعال ختم ہو گیا ثلاثی مجرد کے لحاظ سے، تو اس کے بعد پھر ہم نے آگے اسماء کو شروع کرنا ہوتا ہے۔ پھر اسماء کا تعارف اور اس کی کچھ گردانیں ہو جاتی ہیں، اس کے بعد پھر ہم افعال ہی کی طرف لوٹتے ہیں۔ کون سے افعال؟ ثلاثی مزید والے۔ کون سے افعال؟ رباعی مجرد والے۔ کون سے افعال؟ رباعی مزید والے۔ اس طرح پھر صف آگے چلتی رہتی ہے۔ لیکن آگے جو ہم افعال پڑھیں گے وہ اس میں اتنی پریشانی اور ٹینشن اس وجہ سے نہیں ہوگی انشاءاللہ کہ آپ بہت سارے افعال کا تعارف حاصل کر چکے ہوں گے۔ آپ افعال بنانے کے، گردانے بنانے کے طریقے چونکہ معلوم کر چکے ہوں گے، صیغے آپ کے سامنے ہوں گے، شکلیں تھوڑی تھوڑی بدلتی رہیں گی لیکن انداز یہی ہوگا، انداز یہی ہوگا۔ یہ تو ہو گئی میری آج کی اس کلاس کی تمہید۔ چنانچہ ہم نے کل جو آپ کے سامنے رکھا تھا وہ فعل امر کی گردان رکھی تھی۔ فعل امر میں نے کیا کہا تھا کہ جب آپ بناتے ہیں تو عام طور پر فعل مضارع سے ہی بنتا ہے۔ فعل مضارع کی میں نے کہا تھا آپ صورتیں شمار کر لیں، ان میں اس کو بھی ایک صورت شمار کر لیں۔ ایک فعل مضارع مطلق تھا، اس کی مثال آپ دے دیں۔ فعل مضارع مطلق کی مثال کیا ہوگی؟ یفعل۔ کیا ہوگی جی؟ کیوں؟ اس کے آگے پیچھے کوئی قید لگی ہوئی نہیں ہے، قید سے آزاد ہے، اور مطلق کا مطلب ہوتا ہی یہ ہے کہ قید سے کیا ہو؟ آزاد۔ یفعل کیا معنی ہوگا؟ اس کا معنی کر لیں، کام کرتا ہے یا کام کرے گا، وہ ایک معنی۔ ٹھیک ہو گیا؟ کام کرتا ہے یا کام کرے گا، وہ ایک معنی۔ اچھا، جب آپ اس کو مضارع کی دوسری صورت پر لائے، مضارع مؤکد بلن ناصبہ، تو آپ نے اس کو پھر کیا پڑھا؟ لن یفعل، لن یفعل۔ اب اس کا معنی کیا ہوا؟ ہرگز نہیں کام کرے گا، وہ ایک معنی۔ پھر مضارع کی آپ نے تیسری صورت بنائی، مضارع مؤکد بلم جازمہ، یا جس کو دوسرا نام میں نے بتایا تھا آپ کو، نفی جہد، نفی جہد۔ تو اس کو جب ہم نے لیا تو اس کا ہم نے بنا دیا لم یفعل، لم یفعل۔ تو کیا معنی ہوا اس کا؟ بالکل نہیں مارا اس ایک مرد نے۔ اس کا ہم نے دونوں زمانے ہی ختم کر دیا، حال استقبال۔ ہم کون سا زمانہ لے آئے؟ ماضی بات۔ کتنی مضارع کی صورتیں ہو گئی ہیں؟ 3۔ چوتھی صورت کون سی تھی جو آپ نے لام تاکیدیہ، لام زبر لا شروع میں اور آخر میں نون ثقیلہ یا خفیفہ لگا کے فعل مضارع بنایا تھا؟ وہ کون سا تھا؟ لا یفعلن، لا یفعلن۔ اس کا معنی کیا تھا؟ البتہ، ضرور بضرور کام کرے گا، وہ ایک مرد۔ بولیں جی، البتہ کتنے ہو گئے؟ 4۔ 4 کے بعد 5واں جو میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا وہ یہ رکھا تھا
کہ آپ یہ جو فعل امر ہے اس میں 6 صیغوں کو تو چھوڑ دیں. کون سے 6 صیغے ہیں اگر کوئی بتا دیں مجھے؟ جی فعل امر حاضر معلوم، اس کو بس یاد رکھیں آپ. فعل امر حاضر معلوم، یہ 6 صیغے جو ہوں گے یہ بالکل ان کا انداز شکل جدا ہے. اور باقی جتنے بھی اس کے علاوہ امر کے صیغے ہوں گے وہ سارے کیسے بنے ہوں گے؟ مضارع سے. کیسے بنے ہوں گے جی؟ پھر دوہرا لیتے ہیں. فعل امر حاضر معلوم کے کتنے صیغے؟ 6. یہ ان کی شکل بالکل جدا ہے، وہ حمزے کے ساتھ آئیں گے. یہ افعل، 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 اس طرح آئیں گے. ٹھیک ہے، یہ 6 تو آپ بالکل علیحدہ سے کر لیں، ان کو پہچان لیں تاکہ یہ آپ کو تنگ نہ کریں. ان کے علاوہ جتنے بھی آئیں گے امر کے، وہ سارے کے سارے صیغے کس کے بنیں گے؟ اور کس طرح بنیں گے؟ شروع میں لام زیر لی اور آخر کو جزم یا نون گرا کر. یہ کل گزرا ہے ساری باتیں. یہ ترتیب ہو جائے گی فعل مضارع سے امر بنانے کی. یہاں تک یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا جی، پھر میں نے یہ کہا تھا نا یہ جو 6 صیغے آپ کو تنگ نہ کریں، کیا تھا؟ فعل امر حاضر معلوم. یہ آپ نے کل پڑھا تھا نا، نحو کے اندر بھی ان کا ایک خاص ضابطہ ہے. نحو کے اندر کیا ان کا خاص ضابطہ تھا کہ ہم نے مبنی کے اندر ان کو داخل کیا تھا. ہم نے کہا تھا مبنی ہونے کے لحاظ سے امر کی صرف یہی وہ قسم ہے جو کیا ہوتی ہے؟ مبنی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ مبنی ہوتی ہے. مبنی کون سی؟ اصل یا مشابہ؟ اصل. مبنی اصل. باقی جو امر کے جتنے صیغے ہیں وہ سارے کے سارے معرب ہوتے ہیں، کیونکہ فعل مضارع معرب ہے تو وہ سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں؟ ان سے ہی بنتا ہے لام زیر لی شروع میں لگا کے. تو یہ اس ترتیب سے بنتا ہے. اچھا، یہاں تک تو ہم نے کل کا سبق اور پیچھے کا سبق بھی ایک تسلسل کے ساتھ دوہرا لیا. ٹھیک ہو گیا جی؟ اب کل جو پڑھا تھا وہ آپ دوہرا لیں تاکہ ہم آگے چلیں. پھر مثلا کل ہم نے لی یفعل سے شروع کیا تھا. جی لی یفعل، لیفعلا، لیفعلوا، لتفعل، لتفعلا، لیفعل. آگے اس کو آپ دوسری طرف پڑھیں. کس طرف پڑھیں گے؟ افعل، افعلا، افعلوا. یہ وہ نرالے 6 آگے، نرالے 6. افعلی، افعلا، افعلا. اب پھر واپس ٹرن کریں اسی کی طرف، مضارع کی طرف. لافعل. اب یہ جو لی ہے اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چاہیے. کیا معنی ہوتا ہے؟ تو لی افعل کا معنی کریں چاہیے کہ کام کرے وہ ایک، چاہیے کہ کام کرے. جہاں لی نہیں آئے گا مثلا افعل، تو یہ میں نے کہا تھا زوردار امر ہوگا. کون سا امر ہوگا؟ تگڑا امر ہوگا، پاورفل امر ہوگا. کر تو ایک مرد. اس میں یہ ڈھیلا امر نہیں ہے، کر تو ایک مرد. یہ کل بتایا تھا نا. اچھا، پھر اس کو آپ نے مجہول بنایا تھا. مثلا لی یفعل، مجہول بنانے کا طریقہ آتا ہے نا، پھر مضارع معلوم سے مجہول بنانے کا وہ تو پیچھے گزرا. لی یفعل، اس کو گردان شروع کریں. لی یفعل، لیفعلا، لیفعلوا، لتفعل، لتفعلا، لیفعل. ٹھیک ہو گیا؟ آگے وہ نرالے والے نہیں آئیں گے. کیوں نہیں آئیں گے؟ کیوں نہیں آئیں گے؟ کیونکہ یہ مجہول ہے. آپ نے اس میں کیا کیا لگائی ہوئی ہے؟ امر بھی ہو، حاضر بھی ہو، معلوم بھی ہو. یہ مجہول ہے. اب یہ وہ سارے مضارع والے آئیں گے. مثلا لتفعل، لتفعلا، لتفعلوا، لتفعلی، لتفعلا، لتفعلنا. لافعل، لافعل کا معنی کوئی بتا دے. چاہیے کہ کام، مجہول ہے، مجہول. چاہیے کہ کام کیا جائے، کیا جاؤں میں ایک مرد یا میں ایک. ٹھیک ہو گیا؟ یہ مجہول تھا. اگر لی افعل ہوتا پھر آپ والا معنی ہوتا چاہیے کہ کروں کام میں ایک مرد یا ایک. یہ ہے مجہول. چاہیے کہ کام کیا جاؤں میں ایک مرد میں ایک. یہ دیکھیں آپ نے لام امر کے ساتھ معلوم بھی بنا دیے، مجہول بھی آپ نے بنا دیا نا. یہاں تک سمجھ آ گئی؟ اس کے بعد پھر آگے میں نے کہا تھا جس طرح نون ثقیلہ پیچھے لام تاکیدیہ مفتوحہ کے ساتھ لگتا تھا، لا یفعلن، لا یفعلان، لا یفعلون پڑھ کے آئے نا، ایسے ہی نون ثقیلہ اس لام امر مکسورہ کے ساتھ بھی لگتا ہے. لام امر اور لام تاکیدیہ میں کیا فرق ہم نے کل پڑھا ہے؟ لام تاکیدیہ کیا ہوتا ہے؟ زبر والا، لام زبر لا، لا یفعلن. اور لام امر کیا ہوتا ہے؟ مکسورہ زیر والا، لی یفعلن. یہ فرق ہوگا. یہ سمجھ آ گئی بات؟
اب اس کی آپ گردان کریں، لیا آپ نے لیا فعل پڑھا تھا نا، اس کے ساتھ نون سکینہ لگائیں، لیا فعلنا، لیا فعلانی، لیا فعلنا، لیتا فعلنا، لیتا فعلانی، لیا فعلنان۔ لیا فعلنان کا معنی کریں، چاہیے کہ ضرور بضرور کام کریں۔ اب آگے وہ 6 نرالے آ رہے ہیں، لگائیں افعلنا، افعال تھا، کیا ہو گیا افعلنا، 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 افعلانی، افعل، وہ نرالے 6، بس اس کا نام یاد رکھیں نرالے 6، ٹھیک ہے جی، یہ لاڈلے 6۔ اچھا اس کے بعد پھر آگے لِأَفْعَلَنَّ، لِنَفْعَلَنَّ، لِنَفْعَلَنَّ کا معنی کرنے چاہیے کہ ضرور بضرور کام کریں، اب 2 مرد 2 عورتیں، سب مرد، یا آپ نے نون ثقیلہ بھی لگا دی۔ اب کس کے ساتھ لگانا ہے آپ نے نون ثقیلہ؟ یہ معلوم تھا، مجہول کے ساتھ، مجہول کے ساتھ لگائیں، لیفعلن، لیف، اس کو پڑھیں آپ، لیفعلن، لیفعلانی، لیفعلن، لتفعلن، لتفعلانی، لیفعلنان، لیفعلن، چلیں اسی کا معنی کر لیں، لیفعلنان، چاہیے کہ ضرور بضرور کام جائیں، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا آگے اس کو چلائیں، اب اس میں لاڈلے آئیں گے کیونکہ مجہول ہے، یہی بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اچھا جی، لتفعلن، لتفعلانی، فعلنا، لتفعلن، لتفعلن، لتفعلانی، لتفعلنان، لأفعلن، لنفعلن۔ یہ دیکھیں آپ نے خود حل کر لی ہے، ضابطہ کل پڑھا تھا، مثالیں پڑھی تھی، آج آپ کو الحمدللہ سمجھ آ رہی ہیں، آپ خود اس کو فٹ کر چکے ہیں۔ اب 14 کے 14 صیغوں کے ساتھ نون ثقیلہ لگتا ہے، اور خفیفہ کتنے کے ساتھ لگتا ہے؟ 8۔ کن 6 کے ساتھ نہیں لگتا 14 میں سے؟ 4 تثنیہ کے اور 2 جمع۔ اب اسی کے مطابق آپ اگر نون خفیفہ لگا دیں، مثلا لیا فعال ہے نا، تو لیا فعال کے ساتھ نون خفیفہ لگا کے پڑھ لیں، تثنیہ والے نہیں پڑھنے ہیں ہی نہیں، پڑھ ہی نہیں سکتے آپ، اور جمع مؤنث بھی چھوڑ دیں، تو باقی 8 کے ساتھ لگائیں جی، لیا فعلن، لیا فعلن، لیا فعلن، 2 تو مذکر میں سے گئے نا، آگے لیتا فعلن، آگے 2 نہیں ہو سکتے، ہو سکتے ہیں کیونکہ ایک تثنیہ کا ایک جمع مؤنث کا ہے، اور وہ 2 لگتے نہیں ہیں اس کے ساتھ۔ اب غائب کے ختم ہو گئے، غائب میں سے آپ نے صرف نون خفیفہ کے ساتھ کتنے پکڑے ہیں؟ 3۔ کتنے پکڑے ہیں؟ لیا فعلن، لیا فعلن جمع مذکر، اور لیتا فعلن۔ غائب میں سے کتنے پکڑے آپ نے؟ 3۔ ٹوٹل کتنے پکڑنے ہیں آپ نے؟ 8۔ کتنے رہ گئے پیچھے؟ وہ 5 آگے پورے کریں جی۔ لیتا فعلن، لیتا، ہاں جی، علن بھی ہے، لیا فعلن، یہ دیکھیں آپ نے یہ بھی پورے کر دیے۔ لیا فعلن کا معنی کر لیں، وہی معنی ہے جو آپ نے لیا فعلن میں کیا ہوا ہے، چاہیے کہ ضرور بضرور کام کرے ہوئے، لیا فعلن اس کا کر لیں، وہ سب وہ، کیونکہ اصل میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا نا، جزم کی صورت میں یا نون ثقیلہ جب لگتا ہے تو یہ کہ 2 حرفوں کو بھی گراتا ہے۔ کون سے 2 حرف اگر کسی کو یاد ہو تو؟ واو اور واو اور یا، واو اور یا، یعنی وہ جو تفعلین ہے نا حنیم صاحب، تو تفعلین میں سے یا گر جاتی ہے، اور تفعلون اور یا فعلون میں سے کیا گر جاتا ہے؟ واو گر جاتی ہے۔ اچھا جی، یہ آپ نے دیکھیں آج آپ نے خود امر کو حل کر دیا ہے، پیچھے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے آپ نے، گردان آپ نے خود حل کر دی ہے۔ اب آپ کو تھوڑا وقت دینا ہے کہ اس کو آپ ذرا ازبر کر لیں، مزید اس کو ضبط کریں، یاد کریں، آپ کو سمجھ آ گئی ہے الحمدللہ، اور وہ جو چیزیں میں نے ساتھ کر لکھوائی ہیں بہت ساری تفصیلی اس کی روح سے، وہ چیزیں آج آپ نے دیکھ رہا تھا کہ آپ اس کی روح سے چل رہے تھے۔ اب ہم میرے پاس ہے صفحہ نمبر 28، اس پر لکھے ہیں قاعدے کہ امر کو بناتے کیسے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے بات کی ہے تمہیدی،
تمہیدی بات میں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ امر کو فعل مضارع سے بناتے ہیں. بولیں جی امر کو کس سے بناتے ہیں؟ کس سے بناتے ہیں؟ اور اب آپ کے ذہن میں بات آ چکی ہوگی واقعی کس سے بناتے ہیں؟ کیونکہ لام زیر لی کس پر لگتا ہے؟ ماضی پر لگتا ہے، مضارع پر لگتا ہے؟ مضارع پر لگتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جس پر نہیں بھی لگتا چھ لاڈلے وہ بھی اسی فعل مضارع سے بنتے ہیں. وہ بھی کس سے بنتے ہیں؟ فعل. اچھا اب آپ کو آگے تفصیل کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ امر معروف کو مضارع معروف سے بناتے ہیں، یعنی معروف کو معروف سے، مجہول کو معروف کو معروف سے، مجہول کو غائب کو غائب سے، حاضر کو متکلم کو. کتنی آسان سی بات. جو ادھر صیغہ ہے نا مضارع کے اندر ہم معلوم ہے یا مجہول ہے وہی صیغہ اسی کو سامنے رکھ کر کے ادھر کا صیغہ بنے گا. آئی بات سمجھ؟ جس طرح تضربو وہاں کیا تھا؟ مارتا ہے یا مارے گا تو ایک مردی. کون سی صیغہ تھا؟ فعل مضارع حاضر. واحد حاضر ہے نا، اسی سے بنے گا اضرب مارتو. تو جو ادھر کا ہے اسی کے مقابلے میں آپ ادھر بنائیں گے. آسان ہوگی بات نا. غائب کو غائب سے، حاضر کو حاضر سے، متکلم کو معلوم کو معلوم سے، مجہول کو. بالکل آسان سی بات ہوگی. یہ بات سمجھ آ گئی؟ یہ ہے تمہید. یہ کیا ہے؟ قاعدوں کو سمجھنے کے لیے تمہید جو انہوں نے بیان کی. آسان ہے تمہید نا، جو جس طرح ہے مضارع میں اسی طرح امر بھی بن جائے گا. یہ ہے تمہید. اس کے بعد اب آپ کو بتاتے ہیں دو قاعدے. کتنے قاعدے جی؟ تو ظاہر بات ہے دو قاعدے کیوں آئے ہیں امر میں؟ آپ ذہن میں تو آ رہا ہوگا. ایک لام والا ہوگا، ایک لاڈلے والا ہوگا. ایک لام والا ہوگا، ایک لاڈلے والا ہوگا. اس کے ساتھ لام نہیں ہے نا، اس لیے یہ دونوں کے قاعدے آپ کو بتا رہے ہیں. اب کیسے بتا رہے ہیں؟ پہلے ہم ذرا کتاب کی روح سے آپ کے سامنے پڑھتے ہیں، آپ بھی دیکھ لیں، پھر میں اس کو بورڈ پر بھی لکھتا ہوں. پہلے انہوں نے بنایا ہے امر والا قاعدہ. کہتے ہیں مضارع مثبت کے شروع میں لکھا ہے، نظر آ رہا ہے نا، لام مکسور لگا دیں، آخر سے ساکن کر دیں. لام مکسور لگا دیں. یہاں تک بات سمجھ آ رہی؟ یفعلو تھا تو شروع میں آئے گا لی، اور آخر کو ساکن کیوں کر دیں؟ امر اور نہیں کیا ہوتا ہے؟ ساکن. مضارع کیا ہوتا ہے؟ پیش والا مرفوع. ماضی کیا ہوتا ہے؟ فتح والا، زبر والا. یہ تو پرانی بات ہے نا، اس لیے انہوں نے کیا کرتے کہا ہے کہ آخر کیا کر دیں؟ ساکن. پھر کہتے ہیں نون اعرابی ہو اس کو گرا دیں. اس کو کیا کر دیں؟ یہ جو انہوں نے کہا ساکن کر دیں، کتنے صیغوں میں سکون نظر آئے گا؟ 5. یہ 5 ہی بات کر رہے ہیں. آگے کہہ رہے ہیں نون اعرابی کے ہے تو اس کو گرا دیں. یہ کتنے صیغوں کی بات کر رہے ہیں؟ 7. دیکھیں یہ ساری چیزیں کتاب میں نہیں لکھی ہوئی، لیکن آپ نے پڑھی ہیں، سمجھی ہیں، تو آپ خود سمجھ جائیں گے یہ کیا کہہ رہے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں نون جمع مؤنث کو رہنے دو. کیوں دو؟ کیوں رہنے دو؟ مبنی ہے. یہاں نہیں لکھا ہوا لیکن آپ کے ذہن میں ہے، اس کی وجہ موجود ہے آپ کے پاس. اس کے بعد کہتے ہیں اگر حرف علت نہ ہو آخر سے تو آپ کا معاملہ ختم. آپ کا معاملہ، اور اگر آخر میں حرف علت بھی ہو تو آپ نے پیچھے ایک قاعدہ یہ بھی پڑھا تھا کہ جو جزم والے سلسلے ہوتے ہیں، فعل ہوتے ہیں یا کوئی بھی جزم والے، جزم کی صورت میں آخر سے حرف علت گر جاتا ہے. یہ کہاں پڑھا تھا اگر کوئی بتا دے؟ پیچھے لم اور لین جب آپ فرق کر رہے تھے وہاں بھی 2 قاعدے آئے تھے. تو میں نے کہا تھا کہ لم اور لن میں کیا فرق ہے؟ کہ یہ جو لئی ہے یہ آ کے آخر سے حرف علت کو نہیں گراتا، اور لم آخر سے کیوں گراتا ہے؟ لم جازمہ ہے، اور جزم کی صورت میں حرف علت گرانا پڑتا ہے. کیا کہا تھا؟ جزم کی صورت میں گرانا پڑتا ہے، بتایا تھا نا. پھر میں نے کہا تھا کہ جازم حروف 5 ہیں. کتنے ہیں؟ 5. کون سے 5 ہیں؟ اگر کسی کے ذہن میں ہو، ان، لم، لما، لام امر، لائے نہیں. اب آپ کون سا پڑھ رہے ہیں؟ لام امر، اور آگے پہ کیا پڑھ رہے ہیں ساتھ ساتھ؟ لائے نہیں. ان، لم، لما، لام امر، لائے نہیں، یہ جازمہ حروف ہے. یہ جب فعل مضارع پر آئیں گے تو یہ اپنا کام کریں گے اور یہ آخر کو جزم دیں گے. 5 صیغوں میں جزم نظر آئے گی. 7 سے نون اعرابی کو ختم کر دیں گے. 2 میں کچھ نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ اور یہ اور آخر سے حرف علت جہاں بھی ہوگا یہ کیا کر دیں گے؟ گرا. جازمہ کے حروف کو سمجھ گئے آپ؟ سمجھ گئے اس کو؟ اچھا جب آپ اس کو سمجھ گئے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ جب حرف علت نہ ہو آپ کا یہ والا قاعدہ مکمل. جیسے یضربو سے بنا ہے، دیکھیں یضربو واحد کا صیغہ ہے اور غائب ہے. اس سے آگے بھی دیکھیں جو بنا ہے وہ بھی کیا ہے؟ واحد غائب ہے.
ابھی تمہید میں یہی بات گزری ہے نا، غائب سے غائب بنے گا، حاضر سے حاضر۔ دیکھیں یضربو اس کے شروع میں لی لگایا، آخر کو ساکن کیا، لیضرب، یضربو کا معنی تھا مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک آدمی وہ ایک مرد، لیضرب کا معنی کر لیں اب آپ، چاہیے کہ مارے، چاہیے کہ مارے، امر ہو گیا وہ ایک مرد۔ آگے مجھول کی مثال بھی دی ہے انہوں نے، یضربو سے لی یضرب، یضربو کا معنی تھا مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا وہ ایک مرد، لی یضرب کا کیا معنی ہوگا؟ چاہیے کہ مارا جائے، چاہیے کہ مارا جائے۔ آگے کہتے ہیں اور بھی آپ کو سمجھا دیتے ہیں تاکہ مثالوں سے آپ خوب واضح ہو جائیں اپنی بات آپ پر۔ تضربو، اب دیکھیں یہ غائب تھا نا، اب حاضر کی طرف گئے ہیں، تضربو سے کیا بنا؟ لے تضرب، تضربو اگر اس کو مؤنث شمار کریں تو یہ غائب ہو گیا، آپ کو پتہ ہے نا تا سے مؤنث غائب بھی بنتا ہے، تو معنی کر لیں اس کا ماری جاتی ہے یا ماری جائے گی وہ ایک، اب اسی کا آپ امر بنا دیں، یہ تو ضرب چاہیے کہ ماری جائے وہ ایک۔ اب آپ اس کو مذکر شمار کر لیں تو کیا ہو جائے گا؟ حاضر، کیا ہو جائے گا؟ حاضر۔ اب کریں تو ضرب چاہیے کہ نہ، تو ضرب مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا تو ایک مرد، اب مذکر میں حاضر ہو جائے گا، مؤنث میں غائب رہے گا۔ اور پھر جب آپ اس کے ساتھ دی تو ضرب اس کو پڑھیں گے، چاہیے کہ مارا جائے تو ایک۔ جی ہم نے اس میں کیوں دو بنائے ہیں مذکر اور مؤنث کے، اجمل صاحب سمجھ آگے ہوگا، کیونکہ تا سے جہاں مؤنث بنتی ہے اصل میں تا سے حاضر بھی بنتا ہے، لیکن حاضر مذکر بنتا ہے اور مؤنث میں غائب بنتا ہے۔ یاد آیا نا وہ جو میں نے اتین والا قاعدہ آپ کو لکھوایا تھا، میں نے کہا تھا تا کے بارے میں تھوڑی تفصیل ہے باقی آسان ہے، یہ وہ والی بات تھی۔ اچھا اسی طرح اضربو سے لأضرب تک، اضربو سے لأضرب تک کہتے ہیں آپ خود گردانے کر لیں۔ آگے یضربانی سے کیا بنا؟ لیضربا، کیا تبدیلی ہوئی جی؟ نون گر گیا، نون گر جاتا ہے۔ یضربنا سے لتضربنا، اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، کیا وجہ ہوئی؟ کہ یہ مبنی ہے، جمع مؤنث ہے مبنی ہے۔ آگے کہتے ہیں اگر حرف علت ہو تو اس کو گرا دیں، جیسے یدعو، اس پر جب لام لگا دیں گے تو کیا بنے گا؟ لیدعو، یہ کیوں آؤ گرے؟ حرف علت آ گئی، حرف علت ہے، اور کیوں ہے؟ کس حال کیوں گرے؟ جزم کی وجہ سے گرے، کیونکہ یہ لام امر لگ گیا ہے اور وہ گرائے گا بھی، ہم نے اس کو دوبارہ پڑھا۔ اسی طرح یرمی، آخر میں یا ہے، تو جب لام زیر لی اوپر داخل کیا امر بنایا، لیرمی، لیرمی۔ یخشا، لام زیر لی اوپر اب لام امر آیا، حالت جزم آئی، لیخشا، دیکھ لیں کتاب میں، لیخشا۔ تو یہ تین مثالیں کیوں دی ہیں؟ ایک مثال بھی کافی تھی، کیوں تین مثالیں دی ہیں؟ ایک واو کی ہے، ایک یا کی ہے، ایک الف کی، اور آپ نے حروف علت کتنے پڑھے ہیں؟ تین۔ یہ آپ کو تینوں کی مثالیں دے کے سمجھاتے ہیں کہ یہ نہیں کہ صرف واو ہی گرے گی، یا بھی گر سکتی ہے اور الف بھی۔ وہ الگ بات ہے کہ الف حرف علت اس طرح ہوتا ہے، میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ مستقل نہیں ہوتا، کسی سے بدل کر آتا ہے، جیسے یہاں پر بھی یخشا اصل میں یا ہے، یا سے بدل کر کے آیا ہوا ہے الف۔ سمجھ گئے بات کو؟ اچھا اب یہ آپ نے قاعدہ نمبر 1 پڑھا، اسی کو یہاں پر لکھ لیتے ہیں، آپ ہی بولیں گے۔ مثلا میں کہتا ہوں یضرب، اس کو بنائیں جی، ہمارا مارتا ہے یا مارے گا، فعل مضارع جی، شروع میں لام زیر لی لگا دیا، اس کے بعد آگے اسی طرح کریں۔ یہ تو پینچ تھی، میں کیا بناؤں؟ کیونکہ آپ نے کیا دی ہے، اس کا معنی کریں، مارتا ہے یا مارے گا، اب اس کا معنی کریں، چاہیے کہ مارے وہ ایک، آرڈر آ گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اس میں حرف علت کا مسئلہ تھا نہیں تھا، لہذا اس چکر میں ہم نہیں پڑھے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں حرف علت والی بات پر، یرمی آ گیا جی، بنائیں می پڑھے نا، یہ دیکھیں یا گر گئی، تو حرف علت نہ ہو تو مسئلہ حال ہے، حرف علت ہو تو اس کو گرانا پڑے۔ اب یرمی کا معنی کریں،
تیر اندازی کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک چاہیے کہ تیر اندازی کرے وہ ایک. اب اس کی گردان تو آپ کو ویسے بھی وہ تو پرانی ہو گئی ہے، وہ سیدھا ہو گئی ہے بلکہ، اور اس کی گردان بھی اب آج آپ نے کی ہے، خود کی ہے. لیضربا لیضربو لتضرب لتضربا لیضربنا. آگے وہ 6 لاٹ لیں. اضرب اضربا اضربو اضربی اضربا اضربنا. پھر واپس درنوسی کی طرف مضارع گئے. لیضرب لنضرب. اسی کو مجہول آپ نے جب پڑھا تو لاڈلے ختم ہو گئے، اب سارے مضارع والے آئیں گے. لیضرب لیضربا لیضربو لتضرب لتضربا لیضربنا لتضرب لتضربا لتضربو لتضربی لتضربا لتضربنا لأضرب لنضرب. حل ہو گیا؟ یہ سمجھ آ گئی نا؟ یہ بنانا کوئی مشکل نہیں ہے. حرف علت والی ایک بات آپ کے ذہن میں آئی ہے نا، اس کو ذہن میں رکھیں بس. حرف علت ہو تو گرائیں گے. کیوں گرائیں گے؟ آپ کو پتہ ہے جزم کی حالت میں. اور حروف جازمہ کتنے ہیں جو فعل مضارع پر آتے ہیں؟ 5. اب اس کے بعد دوسرا جو قاعدہ ہے، مثلا ہم یہ جو تضرب ہے لاڈلا بناتے ہیں. اب لاڈلوں کا کام شروع ہو گیا. یہ ہے فعل مضارع، اس سے ہم نے بنانا ہے امر. اس کا معنی کریں، مارتا ہے یا مارے گا تو ایک مر. مارتا ہے کیونکہ یہ لاڈلے کیا ہوتے ہیں؟ فعل امر حاضر معلوم. فعل امر حاضر معلوم. تو یہ حاضر لینا پڑے گا، حاضر آپ کو، اور معلوم بھی لینا پڑے گا. یا آپ اس کو تضرب نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، یہ معلوم بھی ہے حاضر بھی ہے. اس سے ہم بنا رہے ہیں. آپ جی کیسے بنائیں گے؟ سب سے پہلے یہ جو تا ہے نا، تا، اس کو ختم کریں کیونکہ فعل مضارع سے آپ نے اس کی جنس تبدیل کرنی ہے. ٹرانسجنڈر ایکٹ. اس کی پہلے کیا کرنی ہے آپ نے؟ اس کی آپ جو ہے فعل مضارع، اس کا علامت مضارع ختم کریں اس کی، ورنہ یہ تو مضارع رہے گا. تو اس کو ہم نے کیا ختم. نیچے رہ گیا ضاد را با. اب ضاد کے اوپر کیا ہے؟ حرکت ہے یا جزم ہے؟ جزم شروع میں دنیا کا کوئی قاری صاحب پڑھ سکتا ہے؟ اس سے پہلے کوئی متحرک آنا ضروری ہے، اور متحرک لانے کے لیے